नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दाऊद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ितर को फ़र्ज़ किया रोज़ेदार को रोज़े में बेहुदगी और फहाशी कलाम से पाक करने के लिए और गुरबा और मसाकीन का इंतज़ाम जो है इसके बीच में उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए। देखिए इस हदीस के बीच में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतराना जो है उसको फ़र्ज़ करार दिया है। यानी जैसे दूसरी मतलब नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इसी तरह फतराना जो है वो फ़र्ज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि फतराना जो है वो किस लिए दिया जाता है। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फतराना जो है जो हम रोज़े रखते हैं, हम उस दौरान में रोज़े रखने के बीच में कोई कमी और कोताही किसी भी किस्म की कर देते हैं तो फतराना अल्लाह ताला ने इसलिए फ़र्ज़ किया है कि वो फतराना देने से उसमें जो भी कोई लग़ज़शें या कमियाँ होती हैं, फतराना देने की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि रोज़ेदार की रोज़े में बेहूदगी और फ़हाशी कलाम से और भी तरह के बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। गीबत हो गया, चुगली हो गया, बहुत सारी कोई गलत बात कह देता है या कोई बदतमीज़ी करता है, यानी कि वो जो चीज़ें रोज़े में करने वाली जायज़ नहीं होती, अगर कोई इंसान भूल कर या जानबूझ के ऐसे कर गुज़रता है तो उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए, उसकी उन लग़ज़शों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के ऊपर जो है वो फ़तराना जो है वो कर दिया है। फ़तराना जो है वो ईद की नमाज़ से पहले-पहले अदा किया जाएगा। यानी कि चूँकि इसका मकसद जो है वो रोज़े की कमियाँ-कोताहियाँ जो हैं वो पूरी करने के लिए है, तो इसलिए कोशिश करें कि इसको आखिरी जो अशरा है यानी कि ईद से 1-2 दिन जो है वो पहले जो है वो अदा करना चाहिए। अगर तो फ़तराना जो है वो ईद से पहले अदा करेंगे तो ये यानी कि फ़तराना जो है उसके ज़िम्रे के बीच में आएगा, लेकिन जो कोई ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इसे अपना अदा करेगा तो वो एक आम सदक़े के बीच में इसका शुमार होगा। और फ़तराना जो है इसकी अल्लाह ताला ने ये कोई तक़सीम नहीं की कि ये अमीरों के ऊपर फ़र्ज़ है तो गरीबों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि फ़तराना जो है हर तबक़ाए फ़िक्र के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन ये किनको दिया जाएगा? ये गरीब और मस्कीन लोगों को दिया जाएगा। तो गरीब जो हैं, फ़ुक़रा जो हैं, वो लोग होते हैं कि जो तो खुद माँग के चीज़ ले लेते हैं, लेकिन मस्कीन लोग क्या होते हैं? मस्कीन लोग जो होते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि वो लग-लिपट के नहीं माँगते, यानी कि उनके पास खाने के लिए एक वक़्त का खाना ना भी हो, लेकिन वो किसी से डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है? वो बल्कि उसी के ऊपर जो है, वो जो कुछ होगा उसी पे गुज़ारा करेंगे। तो इसलिए उन लोगों के ऊपर सदका-ए-फ़ितर जो है मतलब ज़रूरी है कि हम मुआशरे के बीच में ऐसे लोगों को तलाश करें कि जो वाक़ई इसके मुस्तहक़ हों। ये नहीं कि बाज़ दफ़ा जो है वो माँगने वाले पेशावर जो है वो लोग जो हैं वो इकट्ठा कर के ले जाते हैं। यानी कि वो उन लोगों ने फिर के लोगों से ले के इतने ज़्यादा यानी कि इकट्ठा किया होता है, जो कि उनकी ज़रूरत से भी ज़ायद होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनके वो ये मेयार नहीं देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके ऊपर जो है किसको देने का हुक्म दिया है, बल्कि वो अपने गले से एक बोझ उतार के फेंक देते हैं कि चलें जो फ़तराना है ये हमारी तरफ से अदा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमेशा जो है फ़तराना देने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो लोग इसके मुस्तहिक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये भी फ़रमाया है कि इंसाफ़ मतलब यही है कि चीज़ जो है उसके मुस्तहिक़ इंसान तक जो है वो पहुँचाना भी ज़रूरी है कि जो वाक़ई उसका हो। ऐसा ना हो कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो तो खा पी के बैठ जाएँ और जिन बेचारों को ज़रूरत है वो भूखे ही रहें। यानी कि इसका मकसद ये भी होता है कि जो गुरबा हैं, फ़ुक़रा और मसाकीन लोग हैं, उनके लिए जो है वो ईद का दिन जो है वो खाने-पीने का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद उल फ़ितर को और ईद उल अज़हा को जो है वो खुशी का दिन यानी कि एक त्योहार के तौर पे जो है अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ी नेमत दी है कि उस दिन मुसलमान जो है मतलब अच्छे तरीके से जो है उसे गुज़ारना चाहिए। तो इसीलिए ये फ़तराना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया है यानी कि ये जो बाकी लोग हैं उनसे लेकर गरीबों और मस्कीनों को दिया जाएगा।
لیکن وہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو فطرانہ جو ہے وہ معاف ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فطرانہ اس لیے نہیں دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے یعنی کہ لے کے اپنی طرف سے فطرانہ جو ہے وہ بھی دیں گے۔ اور فطرانہ جو ہے گھر کے ہر افراد کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بیچ میں اگر آپ کے پاس کوئی ملازم ہے اس کو بھی آپ نے فطرانہ اسی کی طرف سے دینا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ملازمت کرتا ہے وہ آپ کے پاس ہی عید کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے اور اس نے عید جو ہے وہ آپ کے گھر میں کرنی ہے تو اس کا فطرانہ بھی گھر والوں کو دینا پڑے گا۔ ہاں جی، اور اسپیشلی جو ہے گھر میں فطرانہ کون دے گا؟ گھر میں فطرانہ وہ دے گا جو گھر کا یعنی کہ سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، جو گھر والوں کی طرف سے ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ہر انسان کو جو ہے وہ اپنا اپنا فطرانہ ضرور دینا چاہیے۔ جیسے بچے ہیں تو بچے چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ان کا فطرانہ جو ہے ان کے والدین دیں گے۔ تو فطرانہ جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ دیکھیے کہ ایک غلام جو ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ جو ہے اس کا مالک ادا کرے گا۔ اور فطرانہ جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو مطلب آپ چھوڑ نہیں سکتے اسے جو ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ ایک مسکین ہے وہ غریب ہے تو اس نے بھی دینا ہے، یعنی کہ اس کو تو لوگ دے رہے ہیں لیکن اس نے وہ لوگوں کے دیے ہوئے مال کے بیچ میں سے اپنی طرف سے فطرانہ جو ہے وہ ضرور دینا ہے، تاکہ جو اس نے روزے رکھے ہیں اس میں بھی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور فطرانہ جو ہے وہ یعنی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس چیز کا دیا جائے گا؟ صدقہ فطر ہمیشہ اس چیز کا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا جو ہے وہ اس کی وہ فطرانہ دیا جائے گا جس کے بیچ میں غلہ بھی آ جاتا ہے، کھجوریں بھی، منقہ بھی، جو بھی، چاول بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ یعنی کہ جو چیزیں استعمال کرتے تھے، اگر مطلب ہم لوگ گندم زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم گندم کا دیں گے، اگر ہم جو استعمال کر رہے ہیں تو جو کا دیں گے، یعنی کہ مختلف علاقوں میں وہاں کی جو اجناس ہوتی ہے اس حساب سے ہی فطرانہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس علاقے میں جو وہ کھانے کے لیے چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اور اس چیز کی جو زیادہ بہتات پائی جاتی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ فطرانہ دیا جائے گا۔ اور فطرانہ جو ہے تقریباً 2.5 کلو کے قریب جو ہے یہ بنتا ہے۔ تو اگر مطلب جیسے کہ اگر آپ گندم دے رہے ہیں، آپ گندم کھا رہے ہیں تو اس حساب سے جو ہے اس کے صرف مطلب جنس کے طور پہ ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی پیسے جو ہیں وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بیچ میں تھوڑا یہ اختلاف ہے کہ فطرانہ جو ہے جس طرح ہم گھر کے بیچ میں کھاتے ہیں، جیسے کہ ایک عام ایک امیر انسان ہے اس کے گھر کا جو خرچہ جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ 2,000 یا 3,000 کا کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں گوشت بھی پک رہا ہے، یعنی کہ مرغی مچھلی ہر چیز یعنی کہ وہ کھا رہے ہیں، تو ان کی حیثیت سے یعنی کہ ان کی پیسے کے حساب سے جو ان کی حیثیت سے ہوگی اس حساب سے دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر وہ مرغی گوشت ہر طرح کا فروٹ ہر چیز کھا رہے ہیں یعنی کہ ان کا ایک فرد کا ایک وقت کا جو کھانا جو ہے وہ 500 1500 یا 2500 تک ایک بندہ کھا رہا ہے تو پھر اسی حساب سے ان کے اوپر جو ہے اگر وہ پیسوں کی صورت میں ادا کریں گے تو وہ 1500 یا 2500 کے قریب کریں گے۔ لیکن ایک سفید پوش لوگ یعنی کہ ایک مڈل طبقہ جو ہے وہ کبھی کبھار مطلب گوشت کھا رہا ہے یا دالیں سبزیاں فروٹ وغیرہ استعمال کر رہا ہے تو اسی حساب سے اس کا صدقہ جو ہے اس سے کم رقم کے بیچ میں دیا جائے گا۔ یعنی کہ جس حیثیت سے آپ کا معاشی مٹیریلسٹک یعنی کہ ویلیو جو ہوگی اسی حساب سے جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر جو ہے صرف مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا اور یہ غیر مسلم جو ہے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بیچ میں چونکہ زیادہ تر کھجوریں ہوتی تھیں مطلب جو وغیرہ وہاں پہ ہوتے تھے تو زیادہ تر ان کا ہی صدقہ دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بھی یعنی کہ مختلف علاقوں کے حساب سے ساری جتنی بھی اجناس ہیں ان کے بیچ میں یعنی کہ اس کا صدقہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بات بھی خاص یاد رکھنے کی ہے کہ صدقے کے بیچ میں جو ہے وہ غریبی اور امیری کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اگر امیر لوگ ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے صدقہ فطر ادا کریں گے،
لیکن معافی جو ہے وہ غریبوں کو بھی نہیں ہے، وہ بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ضرور ادا کریں گے، اور یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جو ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو ادا کریں جو واقعی اس کے مستحق ہیں، نہ کہ پیشہ ورانہ مانگنے والے جو ہیں وہ گھر گھر آ کے اکٹھا کر کے لے جائیں۔ اور صدقہ فطر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کے گھر سے لینے کے لیے آئیں، بلکہ آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو جا کے خود ادا کریں، یعنی کہ ان کے گھروں میں جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو خود جا کے جو ہے وہ ادا کریں۔ آج سے کچھ اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ پہلے اب تو لوگ جو ہے وہ مانگنے آتے ہیں، پہلے تو کوئی مانگنے بھی نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ ان لوگوں کے گھروں کے بیچ میں جا کے اجناس کی صورت میں اسپیشلی جو ہے وہ صدقہ جو ہے فطر دیا جاتا تھا۔ تو آج بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو جو ہے وہ یاد رکھیں اس موقع کے اوپر، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان کی مدد جو ہے وہ ضرور کریں۔